خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وتوبوا الی اللہ جمیعا ایہا المؤمنون لعلکم تفلحون صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب حبیب اللہ وقال علیہ الصلاة والسلام التائب من الذنب کمن لا ذنب له وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار۔ غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار۔ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ زندگی ہو رہی ہے مثل برف کے کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، مرا بیل گھاس کھاتا نہیں۔ آگاہ اپنی موت سے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں،
سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ بہت ہی محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام اور عزیز نوجوانوں، آج کا جو دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کا جو دن ہوتا ہے وہ بہت ہی مبارک، بہت ہی بابرکت اور بہت ہی باعظمت دین ہوا کرتا ہے۔ جمعہ کے دن کی حدیث پاک میں اور روایتوں میں بڑی ویلیو اور قدردانی آئی ہے۔ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ جمعہ کا جو دن ہوتا ہے نا، وہ عیدین سے بھی افضل ہوتا ہے۔ سال میں 2 عید آتی ہے، ایک رمضان عید جسے عید الفطر کہا جاتا ہے، اور ایک بقری عید جسے عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ جمعہ کا جو دن ہوتا ہے وہ عیدین سے بھی افضل ہوتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جمعہ کا جو دن ہوتا ہے نا، وہ سید الایام ہوتا ہے، دنوں کا سردار ہوتا ہے۔ جس طرح مہینوں میں رمضان کا مہینہ افضل، راتوں میں شب قدر اور عرفات کی رات افضل، وقتوں میں فجر کی نماز کے بعد کا وقت اور عصر کی نماز کے بعد کا وقت یہ افضل، اسی طرح دنوں کے اعتبار سے جمعہ کا جو دن ہوتا ہے وہ افضل اور قیمتی دن ہوتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان جیسا جمعہ گزارتا ہے، اللہ ویسا پورا ہفتہ گزارنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور انسان جیسا رمضان گزارتا ہے، اللہ ویسا پورا سال گزارنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور انسان جیسا حج کرتا ہے، اللہ ویسی پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ جب جمعہ کا دن بہت مبارک ہے، بہت ہی قیمتی ہے اور بڑا ہی قابل احترام ہے، واقعتاً اس دن کی قدر کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے، کوئی ایسا کوئی جمعہ کے لیے کوئی خاص وظیفہ ہو کہ جمعہ کے دن میں اس کو زیادہ کیا جائے؟ فرمایا ہاں، وقت کے اعتبار سے اور جگہ کے اعتبار سے الگ الگ وظیفے بتائے جاتے ہیں۔ یوں فرمایا کہ اگر کوئی مکہ مکرمہ میں ہو تو اس کے لیے طواف سب سے افضل عمل ہے، اس کو چاہیے کہ طواف زیادہ کرے۔ پھر رمضان کا مہینہ آ جاوے تو کیا کریں؟ فرمایا رمضان کے مہینے میں اللہ کا قرآن زیادہ پڑھے۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، اب قرآن شریف زیادہ پڑھو، زیادہ سے زیادہ، کیونکہ رمضان کو قرآن کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے۔ تو یوں فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں ہو طواف زیادہ کرو، رمضان کا مہینہ آ جائے پھر اللہ کا قرآن زیادہ پڑھو۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے،
بنا لے جو عادت تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ قرآن کریم یہ اللہ کا پیغام ہے ہمارے نام، یہ اللہ کا پیغام ہے اپنے بندوں کے نام۔ یوں فرمایا قرآن شریف کو محبت کی زبان سے پڑھنا، قرآن شریف کے ایک حرف پڑھنے پر کم سے کم جو بات ہے وہ 10 نیکی ملتی ہے، 10 نیکی، ایک حرف پر 10 نیکی، 2 حرف پر 20 نیکی، 5 حرف پر 50 نیکی۔ اگر کوئی پڑھے الحمد تو اس کو 50 نیکی مل گئی، یہ ایک دم پکی اور سچی بات ہے۔ اور میرے عزیزو یہ روپیے پیسے کی اور پاؤنڈ ڈالر کی بات نہیں چل رہی ہے۔ انگلینڈ میں پاؤنڈ ڈالر چلتے ہیں، امریکہ میں ڈالر چلتے ہیں، فرانس میں یورو چلتے ہیں، سعودی عرب میں ریال چلتے ہیں، تو قبر میں اچھے اعمال چلتے ہیں۔ قبر کی جو کرنسی ہے نا وہ اچھے اعمال ہے۔ قیامت کے دن انسان ایک ایک عمل کے لیے تڑپے گا، ایک ایک نیکی کے لیے انسان افسوس کرے گا، کیونکہ جس کی نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ، جس کا نیکی کا پلڑا بھاری ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ ہمیشہ ہمیش کی عیش میں ہوگا، راحت میں ہوگا۔ ویسے بھی جنت عیش کی جگہ، راحت کی جگہ، سکون کی جگہ، اطمینان کی جگہ، مزے کرنے کی جگہ، پکنک کی جگہ، کھاؤ پیو گھومو مزے کرو۔ کہاں پر؟ فرمایا جنت میں، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی جگہ۔ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ جنت ہے۔ اللہ کی جنت میں سب سے قیمتی نعمت کون سی؟ فرمایا کہ اللہ کا دیدار یہ جنت کی سب سے قیمتی نعمت ہے۔ بندہ جب جنت میں اللہ کا دیدار کرے گا نا تو جنت کی نعمتوں کو اور لذتوں والی چیز کو اور جنت کے میووں کو اور جنت کے پھل کو اور جنت کے ذائقوں کو اور جنت کی بہاروں کو اور جنت کے بالا خانوں کو اور جنت کی نہروں کو اور حوروں کو اور جنت میں جو دنیا بھر کی آشائشیں ہیں اور راحتیں ہیں، انسان سب بھول جائے گا جب تک اللہ کا دیدار کرے گا۔ اور جیسے ہی اللہ کا دیدار والا سلسلہ بند ہوگا، دوبارہ اس کو جنت میں دھیان لگے گا، جنت میں اس کو انٹرسٹ آئے گا، اور جیسے ہی پھر دوبارہ اللہ کا دیدار ہوگا پھر جنت بھول جائے گا۔ ارے جس اللہ نے جنت کو بنایا ہو وہ اللہ کیسے ہوں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرا عزیزو، مجھے اور آپ کو تو اللہ کا دیدار کرنا ہے، ہمیں تو اللہ کو دیکھنا ہے، ہمیں تو اللہ کے سامنے جانا ہے، ہمیں تو اللہ کو منہ بتانا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ دوستی اللہ سے کرو، یاری اللہ سے لگاؤ، دل کی تار اللہ سے جوڑو، اپنے دل کو صاف رکھو۔ یہ تو ایک دل ہے اور ایک اللہ کے لیے ہے، اس دل میں تو اللہ کے غیر کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ اور کسی انسان کے جسم میں 2 دل نہیں ہے کہ ایک اللہ کو دے دے ایک اللہ کی مخلوق کو دے دے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے جسم میں 2 دل نہیں بنائے، یہ تو ایک دل ہے۔ اللہ بھی ایک ہے، دل بھی ایک ہے۔ یوں فرمایا اس زمین کا سودا اللہ سے کرو، ہو چکا ہے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اس زمین کا سودا، اس دل کی زمین کا سودا اللہ سے کرو۔ اللہ بہت اونچی قیمت لگائیں گے، اللہ پاک کہاں سے کہاں لے جائیں گے۔ میرے عزیزو، ایک گندے گلاس میں ہم لوگ پانی پینا پسند نہیں کرتے، گندے دل میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت کو ڈالنا پسند نہیں فرماتے۔ گندے خمچے میں ہم کھانا پسند نہیں کرتے، گندے دل میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت کو ڈالنا پسند نہیں فرماتے۔ یہ تو ایک دل ہے، یہ ایک جوانی ایک مرتبہ ملتی ہے، یہ دل جو ملا ہے میرے عزیزو اس کو قیمتی سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو صاف شفاف دل دے کر بھیجا تھا اور اس کا مطالبہ کیا ہے کہ قلب سلیم لے کر آنا، قیامت کے دن تجھے یہی کام آئے گا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف اعلان کیا کہ قیامت کے دن نہ تمہیں تمہارا مال کام آئے گا، نہ تمہیں تمہاری اولاد کام آئے گی۔ پھر کیا کام آئے گا؟ فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن تو صرف سورا ہوا دل کام آئے گا، قلب سلیم کام آئے گا۔
ایک باپ نے اپنے بچے کو بہت بڑا شاہی بنگلہ دے دیا، 3 فلور کا، بیٹا اس میں رہے، آرام کر، خوش رہے۔ ایک چھوٹا سا کمرہ اس میں تھا نیچے، کہا بیٹا یہ میرے لیے رکھنا، اس کو صاف رکھنا۔ بچہ اس میں رہنے لگا، مختلف نعمتوں سے فائدہ اٹھانے لگا، اور ہرا بھرا پورا بنگلہ۔ کچھ وقت کے بعد جب باپ اس گھر میں آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ نیچے کا کمرہ گندا ہے۔ بتاؤ باپ کا دل کتنا دکھے گا کہ اس کو یہ سب نعمتیں دی اور یوں کہا تھا کہ بیٹا صرف یہ کمرہ صاف رکھنا، یہ میرا گھر ہے۔ اس کو اتنا بھی وقت نہیں ملا کہ اس دل کو صاف رکھتا۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے یہ پورا جسم دیا ہے، ہاتھ، آنکھ، کان، پیر، ناک، زبان، دل، دماغ۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بینائی نہ دیتے تو ہم نابینا ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں سننے کی طاقت نہ دیتے تو ہم بہرے ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بولنے کی طاقت نہ دیتے تو ہم گونگے ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمارے سروں پر بال نہ دیتے تو ہم گنجے ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ اور پیر میں کچھ تکلیف دیتے تو ہم لنگڑے اور اپاہج ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں مکان نہ دیتے تو ہم لامکان ہوتے، اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اولاد نہ دیتے تو ہم لاولد ہوتے، اللہ تعالیٰ اگر ہمیں عزت و بری زندگی نہ دیتے تو ہم ذلیل ہوتے، علم نہ دیتے تو ہم جاہل ہوتے، یہ روپیے پیسے نہ دیتے تو ہم غریب ہوتے، نعوذ باللہ اگر ایمان نہ دیتے تو ہم بھی غیر مسلم ہوتے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے، ایمان اللہ نے دیا ہے۔ ہاں اسی لیے کہا کسی غیر مسلم کو حقیر مت سمجھنا، کسی یہودی کو، نصارہ کو، مشرک کو، مجوسی کو۔ ابھی تیرا اینڈ نہیں آیا ہے اور اینڈ اس کا بھی نہیں آیا ہے۔ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی بھول گیا، جو ننگی تلوار لے کر نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے آ رہے تھے، اور ان کا پکا ارادہ تھا، سچا جذبہ تھا، جب ان کے پاس ایمان نہیں تھا۔ ایک تو حضرت عمر کا وہ دور تھا، پھر اینڈ کیا ہو رہا ہے، اس کے بعد ہمارے نبی کی محبت میں گرفتار ہو رہے ہیں، ایمان قبول فرما رہے ہیں، اور ہمارے نبی علیہ السلام پر اپنی جان نچھاور فرما رہے ہیں۔ اور جو عشرہ مبشرہ ہے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عشرہ مبشرہ میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو اللہ اکبر کئی دفعہ پیارے نبی کی زبانی سنا، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، اور کس شان کے ساتھ دنیا سے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ باری تعالیٰ مدینہ منورہ کی موت عطا کرنا، اور مدینہ منورہ میں شہادت کی موت عطا کرنا۔ مدینہ منورہ کا ماحول اتنا پر امن تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایسا رعب اور دبدبہ تھا کہ مدینہ منورہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو ایسے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ لیکن یوں فرمایا کہ دعا تو اللہ قبول کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کو ضائع نہیں کرتا، اللہ کسی کی دعا کو رائے گا نہیں کرتا، چونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑے قدردان ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، تیرا اللہ تو بڑا قدردان ہے، اور قدردان کس کو کہتے ہیں؟ جو تھوڑے پر بہت زیادہ دینے والا ہو، اس کو قدردان کہتے ہیں۔ علیمہ، اللہ تعالیٰ سب جاننے والے ہیں، میں اور آپ کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، تم جو کر رہے ہو تیرا پروردگار اس سے باخبر ہے، سب معلوم ہے۔ اور اگر کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے، کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اپنے ماں باپ کو ستا رہا ہے، اپنی بیوی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اور اپنی دکان پہ بیٹھنے والوں کو حقیر سمجھ رہا ہے، تو کیا تیرے اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ تو کہا سب معلوم ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یہ جو تم جو کر رہے ہو نا، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ کوئی اپنی تنہائی کو ناپاک کر دیتا ہے اور موبائل کا غلط استعمال کرتا ہے، اور اپنے مولا کو اور قیامت کے دن کو اور اللہ سے ملاقات کو بھول دیتا ہے، اور اپنا مسلمان ہونا بھول جاتا ہے، گناہوں سے وہ بچتا نہیں ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ چلتا ہے کہ انسان تنہائی میں کیا کرتا ہے، سڑکوں پر کیا کرتا ہے؟ قرآن کریم میں صاف اعلان کیا، یعلم خائنۃ الاعین، تیرا اللہ تو آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، وما تخفی الصدور، تم اپنے سینوں میں کیا بھید چھپائے ہوئے ہو نا، وہ بھی سب اللہ کو پتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، تیرا اللہ سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، اور ہر وقت اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہو معکم اینما کنتم، اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو، جہاں ہم دو ہو وہاں اللہ تیسرا ہے، جہاں ہم تین ہو وہاں اللہ چوتھا ہے،
جہاں ہم 4 ہوں وہاں اللہ 5واں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ سماج عزت دیتا ہے, معاشرہ عزت دیتا ہے. قرآن کریم میں اس بات کا صاف اعلان فرمایا کہ نہ سماج عزت دیتا ہے نہ معاشرہ عزت دیتا ہے. سب سے پہلے اپنے ذہن کو اس بات سے خالی کرو کہ لوگوں کے پاس عزت ہے. ارے لوگوں کو صرف پیسہ چاہیے, ان کو نہ کوئی عزت کی پڑی ہے اور نہ کسی کو عزت دینا جانتے ہیں. لوگوں کے ہاتھ میں عزت نہیں ہے. اگر لوگوں کے ہاتھ میں عزت ہوتی تو یہ جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں انہیں کبھی عزت نہیں ملتی. فرمایا کہ عزتوں کو دینے والے اللہ ہے. قرآن کریم میں اس کا اعلان کیا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ کہ تیرا اللہ جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے, وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے ذلیل کر دیتا ہے. بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ فرمایا اللہ ہے. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ بادشاہ کون دیتا ہے؟ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ بادشاہت کون چھین لیتا ہے؟ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ تیرا اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے, احکم الحاکمین ہے, تاجدار مدینہ کا رب ہے. اللہ جب جسے چاہے اسے عزت دے دے, جب جسے چاہے اسے ذلیل کر دے. بیدک الخیر خلاصہ یہ ہے کہ سارا کنٹرول اور سارا پاور یہ سب تیرے رب کے ہاتھ میں. انک علی کل شیء قدیر بے شک تیرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں کون تبدیل کرتا ہے؟ فرمایا یہ اللہ ہی کرتا ہے. کبھی دن 10 گھنٹے کا رات 14 گھنٹے کی, کبھی رات 10 گھنٹے کی دن 14 گھنٹے کا. یہ رات اور دن میں کمی زیادتی کون کرتا ہے؟ فرمایا اللہ کرتا ہے. یہ آسمانوں کو بنانے والا کون؟ یہ 7 آسمان کو بنانے والا کون؟ اور بغیر ستون کے یہ آسمان ٹھہرے ہوئے ہیں, وہ کون ہے جو اسے زمین پہ گرنے نہیں دیتا؟ فرمایا وہ اللہ ہے. آسمانوں کو بنانے والے اللہ, زمین کو بچھانے والے اللہ, پہاڑوں کو گاڑنے والے اللہ, سمندروں کا نظام چلانے والے اللہ, آسمان سے پانی کو برسانے والے, زمین سے غلے کو اگانے والے, انڈے سے بچے کو نکالنے والے, ساری دنیا کا نظام چلانے والے. فرمایا کہ وہ ایک اللہ ہے. نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ہم تو سمجھتے ہیں منگنی میں اگر رسم و رواج نہیں کریں گے ہماری ناک کٹ جائے گی. ارے ناک نہیں کٹے گی, اگر آپ رسم و رواج کرو گے نا وقتی عزت ملے گی. شادی میں فضول خرچی کرو گے نا 2 مہینے تک سب واہ واہ کریں گے, 2 مہینے کے بعد آپ کی بیٹی کا فون آئے گا کہ ابا آپ سسرال میں اچھا نہیں لگتا ہے. اب حالات شروع ہو گئے, پھر 30 سال تک 40 سال تک 45 سال تک بھگتتے رہنا. اگر وقتی عزت کے پیچھے گئے, شادی کا موقع ہے, سب کو خوش کیا جا رہا ہے. ارے شادی ہے, خوش کرو خوش کرو خوش کرو, یہاں تک کہ گھر کی کام والی کو بھی خوش کرو. یار خوشی کا موقع ہے. ایک اللہ کو بھول کر, جو خالق ہے, جو مالک ہے, جو پالنہار ہے, اس اللہ کو بھول کے سب کو خوش کرو. ارے عزت ہونی چاہیے یار, سماج میں اپنا نام ہونا چاہیے, معاشرے میں اپنا مقام ہونا چاہیے. میرے عزیزو ایسے معاشرے میں مقام نہیں ملتا. اللہ کو ناراض کر کے معاشرے میں عزت ملتی ہے کیا؟ ارے باپ ناراض ہو تو بچے کو باپ کے گھر میں اچھا لگے گا؟ فرمایا نا 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 نا. جب اللہ ناراض ہو تو بندے کو اللہ کی زمین پہ اچھا لگے گا؟ فرمایا نا. ایک آدمی نبی کے طریقوں کے خلاف زندگی گزارتا ہے, اسے مدنی کلچر اور مدینہ منورہ کا ماحول اور ہمارے نبی کا معاشرہ اور ہمارے نبی کا چہرہ اور ہمارے نبی کا پیرویس اور ہمارے نبی نے جو صحابہ کو تیار کیا اور صحابہ نے جو ہمارے نبی کی نقل اتاری, تابعین نے, تبع تابعین نے, اولیاء عظام نے, اللہ والوں نے جو ہمارے نبی کی نقل اتاری. اب ایک نوجوان ہے, اس کو نہ نبی کا چہرہ پسند آتا ہے, نہ خواجہ صاحب کا چہرہ پسند آتا ہے, نہ بایزید بستامی کا چہرہ پسند آتا ہے, نہ جنید بغدادی کا چہرہ پسند آتا ہے, نہ صحابہ کا, نہ تابعین کا, نہ تبع تابعین کا, نہ اللہ کے نیک بندوں کا, نہ اللہ کے عاشقوں کا اسے چہرہ پسند آتا ہے. میرے عزیزوں بغیر ماسک کے آج ہم پولیس والے کے سامنے نہیں جا سکتے, بغیر داڑھی کے. کل پیارے نبی کے سامنے
سامنے ہم کیسے جا سکیں گے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ روز اقدس پر پیارے نبی سے ملاقات ہو، یہ نہ کہہ دے جا 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 دنیا میں تجھے میرا چہرہ پسند نہیں تھا، آج مجھے بھی تیرا چہرہ پسند نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، نبی کا چہرہ اللہ کو پسند آیا، اور نبی کا چہرہ اللہ کو پسند آیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں والضحیٰ، پیارے نبی جی آپ کے روشن چہرے کی قسم۔ مفسرین نے اس کے 3 ترجمے کیے، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا، پیارے نبی جی آپ کے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، پیارے نبی جی آپ کے سیاہ زلفوں کی قسم۔ ہمارے اللہ کو ہمارے نبی کے بال بھی پسند آئے، اور ہم اپنے بچوں کے انگریزی بال کٹواتے ہیں، کیا یہ بڑا ہو کے نبی کی سنت پر چلے گا؟ نا 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 نا، ہر ماں باپ کو اپنے بچے کی دنیا کے حد تک کی فکر ہے، میرا بچہ ویل سیٹ ہو جائے، میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، وکیل بن جائے، پروفیسر بن جائے، میرا بچہ اچھا انگلش پڑھ لے، اور میرے بچے کی شادی اچھی جگہ ہو جائے، اس کا بنگلہ ہو جائے، اس کے پاس کار ہو جائے۔ میں باپ ہوں، میں اپنے بچے کو دنیا میں پریشان حال نہیں دیکھ سکتا۔ کوئی بات نہیں، بہت اچھی سوچ ہے، آپ چاہے تو ڈاکٹر بناؤ، آپ چاہے تو انجینئر بناؤ، تھوڑی سی سوچ آگے بھی تو بڑھا لو، تھوڑی سی سوچ کہ جب میرے بچے کا انتقال ہو رہا ہو نا تو اس کی روح آسانی سے نکل جاوے، میرے بچے کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ ایک گنہگار کی جب روح نکالی جاتی ہے وہ اس طرح نکالی جاتی ہے کہ کوٹن کے کپڑے میں دنیا بھر کے کانٹے پیرو دیے جائے اور ان کانٹوں کو کھینچا جائے تو کوٹن کا کپڑا پورا جگمگ ہوتا ہے، پورا ہلتا ہے، پورا ایسے کھینچتا ہے۔ اس سے خطرناک طریقے سے ایک گنہگار کی روح نکالی جاتی ہے، اس کی روح نکالی جاتی ہے تو جب وہ چیختا ہے، یوں لکھا ہے کتابوں میں، اس کی آواز انسان اور جنات کے علاوہ تقریباً ساری مخلوق سنتی ہے، اتنی خطرناک اور روح نکلنے کی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم تو ایک آخرت کی زندگی کو مذاق لے رہے، سیریس لے ہی نہیں رہے، گھر میں کھانا بنتا ہے اس کو سیریس لے رہے، تیل کے ڈبے کا بھاؤ بڑھ جائے اس کو سیریس لے رہے، پیٹرول کا بھاؤ بڑھ جائے اس کو سیریس لے رہے، اور موجودہ زندگی اس کو سیریس لے رہے، اور مہینے کی ہماری جو نوکری ہے اس کو سیریس لے رہے، گھر خرچے کو سیریس لے رہے، بچوں کی اسکول ٹیوشن کی پڑھائی کو سیریس لے رہے، آخرت کی زندگی کو سیریس نہیں لے رہے، ہم لوگ نارمل لے رہے، کہتے دیکھا جائے گا دیکھا جائے گا دیکھا جائے گا۔ ارے اللہ قرآن میں کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا؟ کیا تمہارا یہ گمان ہے وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ؟ تم مجھے یہ تو بتاؤ کیا تم دوبارہ لوٹ کے میرے پاس نہیں آؤ گے؟ کیا حساب کتاب کا دن نہیں آنے والا ہے؟ ارے جب نامہ اعمال کھلے گا قیامت کے دن کی 3 گھڑیاں بہت خطرناک ہوگی، اس میں ایک وہ گھڑی جب بندے کو اس کے والد صاحب کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، فلاں ابن فلاں حساب کتاب کے لیے آ جائے۔ اب حساب کتاب لینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کا جلال ہوگا، اللہ کا رعب ہوگا، اللہ کا دبدبا ہوگا۔ پوری زندگی دی تھی، جوانی دی تھی، دنیا بھر کی نعمتیں دی تھی، ایک آنکھ، یہ 2 آنکھیں ہیں، ہم میں سے اگر کسی کو کہا جائے 20 لاکھ روپے دیتے 2 آنکھ دو، کوئی 2 آنکھ دینے تیار نہیں ہوگا۔ دنیا بھر کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، اس دن اللہ تعالیٰ ہم سے سوال پوچھیں گے جب نامہ عمل کھلے گا اور ایک ایک سیکنڈ کا اور ایک ایک گھڑی کا رپورٹ جب سامنے آئے گا نا، انسان تڑپے گا اور مچلے گا اور افسوس کرے گا اور کہے گا یہ کیسا نامہ عمل ہے، اس میں نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے۔ میرا عزیزو وہ دن آنے والا ہے، اس لیے کہتے ہیں اپنی زندگی کو یو ٹرن لو، جس طرح جنید جمشید نے یو ٹرن لیا۔ عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، دولت بھی ہے، دنیا میں نام بھی ہے، ہم لوگ جن چیزوں کے خواب دیکھتے ہیں، گلیمر لائف ہے، پھر کیوں یو ٹرن لیا؟ کیوں اسلامی لباس، کیوں ٹوپی، کیوں اللہ کے راستے میں وقت لگانا، اور کیوں اسلامی سوچ، اور کیوں اللہ کے دین کے خاطر محنت کرنا؟ پھر ہوتا کیا ہے؟ قبر کھودنے والا کہتا ہے کہ جب میں جنید کی قبر کھود رہا تھا نا، اس میں سے خوشبو آ رہی تھی، اس میں سے خوشبو آ رہی تھی۔ اللہ بڑے قدردان ہے، وہ ایک ملک میں مشہور تھا جب تک توبہ نہ کی تھی، توبہ کی اللہ نے پوری دنیا میں مشہور کر دیا۔ مکہ مکرمہ میں جے جنید جمشید کے بورڈ لگائے تو جنید جمشید رونے لگے، دل ان کا رونے لگا کہ ایک وقت تھا میرے گانے کے بورڈ لگتے تھے اپنے ملک میں، مجھے نہیں پتا تھا میں توبہ کروں گا، میرا اللہ اتنی قدردانی کرے گا۔ آج مکہ کی گلیوں میں جے جنید جمشید کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، اور وہاں کی قبرستان کا رکھوالی کہتا ہے کہ جنید کی قبر پر روزانہ 600 لوگ ایصال ثواب کرنے کے لیے آتے ہیں، جمعہ میں 3000 لوگ، آج ہمارے جنازے میں نہیں ہوتے 500 لوگ۔ میرے عزیزو اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، زندگی گزارنے کی مزہ بھی آئے گی، چین سکون اطمینان اور امن و امان ملے گا، مقدر کی روزی ملے گی، پیڑ پڑی ملے گی، عافیت
आफियत के साथ मिलेगी, इत्मीनान के साथ मिलेगी, डॉक्टरों के और आमिलों के और घर के झगड़ों से बचते हुए मिलेगी। और अगर अल्लाह को नाराज किया, मुकद्दर की रोजी फिर भी मिलेगी, वो आमिलों के चक्कर काटते काटते मिलेगी, परेशानियों के साथ मिलेगी, बिखरी हुई मिलेगी, सर पड़ी मिलेगी। 2 काम बनाने जाएगा 4 काम बिगड़ेंगे, 4 काम बनाने जाएगा 8 काम बिगड़ेंगे। अभी तक की जिंदगी तलखियों का शिकार है। हर बार शैतान ख्वाब बताता है अब सवरेगी, अब सवरेगी। आप लिख के रखो, नहीं सवरेगी। अगर अल्लाह की तरफ यू टर्न नहीं लेंगे तो पूरी जिंदगी बेचैनी में, हालात में, बुढ़ापा भी बड़ा कठिन गुजारोगे। न बच्चे हमारे होंगे, जो अल्लाह का नहीं होता उसकी बीवी भी नहीं होती और उसके बच्चे भी उसके नहीं होते, और जो अल्लाह का हो जाता है फिर जंगल के जानवर भी उसकी सुनते हैं, उसकी मानते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, ये कोई मैं बयान करने नहीं आया हूं और कोई लच्छेदार तकरीर करने नहीं आया हूं, एक दर्द दिल सुनाने आया हूं। अपने नौजवानों से कुछ रिक्वेस्ट और कुछ दरखास्त करने के लिए आया हूं। यू टर्न लो, कल कल नहीं, कल कल करते करते तो कईयों के जनाजे उड़ गए। कब्रिस्तान ऐसे नौजवानों से भरे पड़े हैं जो यूं कहते थे कि हम बुढ़ापे में तौबा करेंगे। बुढ़ापा आया ही नहीं, जवानी में मौत ने उन्हें आ पकड़ा और अल्लाह को प्यारे हो गए। मेरे अजीजों, जुमा में जिस तरह मस्जिदें भरी होती है, अल्लाह करे फजर की नमाज में मस्जिदें भरी हो, हम उठ कर आए। अरे शादी में कोई बड़ा आदमी कंकोतरी भेजता है, हम चले जाते हैं, जाना ही पड़े वरना बुरा लगे। अल्लाह भी तो कंकोतरी भेज रहा है ना, हैया अला सला, आजा मेरे बंदे। लेकिन फजर की नमाज में मीठी नींद सो रहा है, वो दुनिया के बड़े आदमी को जानता है लेकिन अल्लाह अकबर का तर्जमा नहीं जानता। हालांकि पैदा हुआ था, इस कान में भी अल्लाह अकबर कहा था, इस कान में भी अल्लाह अकबर कहा था। 5 वक्त मस्जिद के माइक से अल्लाह अकबर सुनता है और बार बार नमाज में कहता है अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। एक लड़की ने देखो अल्लाह अकबर की गूंज लगाई, अल्लाह ने पूरी दुनिया ने उसको चमका दिया। अल्लाह अकबर कोई मामूली चीज है, अल्लाह बड़े हैं हम छोटे हैं, अल्लाह बड़े हैं हम छोटे हैं। मेरे अजीजों, बारडोली वालों, दुनिया वालों, आ जाओ अल्लाह की तरफ, वरना ये बयान अगर इंतकाल के बाद समझ में आएगा तो मुझे भी अफसोस होगा, आपको भी अफसोस होगा। और अगर अभी समझ में आएगा, आप यू टर्न लेंगे, दुनिया वाले क्या कहेंगे, मेरे दोस्त लोग क्या कहेंगे, मैं जिंदगी चेंज करूंगा। ना ना ना, जब तक लोग क्या कहेंगे इस बात को याद रखोगे तो मखलूक का खौफ दिल में आएगा और अल्लाह मखलूक के हवाले करेगा। अभी यूं सोचो, मेरा अल्लाह क्या कहेगा, अल्लाह अपना खौफ देगा, दुनिया के खौफ से नजात देगा। अल्लाह की गुलामी में आओ, पूरी दुनिया वालों की गुलामी से आजादी मिलेगी। प्यारे नबी की गुलामी में आओ, दुनिया वालों की गुलामी से आजादी मिलेगी। अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाओ, अपनी आखिरत बनाओ, अपने बच्चों को हाफिज, आलिम, कारी, मुफ्ती, दीन का दाई बनाओ। मदरसा आपके करीब है, दारुल ihsan आपके करीब है, अपने बच्चों को पढ़ाओ। याद रखना, अगर हमारा बेटा हाफिज कुरान होगा तो जन्नत में ताज मिलेगा, नवासा हाफिज होगा ताज नहीं मिलेगा, पोता हाफिज होगा ताज नहीं मिलेगा, भतीजा हाफिज होगा ताज नहीं मिलेगा, भाई हाफिज होगा ताज नहीं मिलेगा। बाप बेटा, एक बेटा है वो खुद हाफिज कुरान है, उसकी शादी हुई, उसके बच्चे हुए और वो हाफिज कुरान बेटे ने अपने बच्चों को हाफिज नहीं बनाया तो वो हाफिज कुरान को भी ताज नहीं मिलेगा क्योंकि उसके बच्चे हाफिज नहीं है। हाँ, ये हाफिज कुरान है, इसके माँ बाप को ताज मिलेगा जो सूरज से ज्यादा चमकदार होगा। जरा अपने बच्चों की कब्र की फिक्र भी करो कि ये जब कब्र में जाए ना तो मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, कोई कीड़े मकोड़े उसके आसपास ना आए, अल्लाह उससे खुश हो, जन्नत की खिड़की खुले और उस वक्त बच्चे के दिल से दुआ निकले कि मेरे बाप ने मेरी दुनिया की भी फिक्र की थी और आखिरत की भी फिक्र की थी। आज तो माँ बाप सोचते बच्चे की दुनिया संवर जाए, चाहे 60 साल के बाद हमेशा हमेशा की लाइफ उसकी बर्बाद हो जाए। अल्लाह के वास्ते उनको कफनी पायजामा पहनाओ, जींस टी शर्ट न पहनाओ, बड़े हो के अल्लाह वालों जैसा लिबास पहनेंगे। अपने बच्चों के अंग्रेजी बाल न कटवाओ, मकतब में मदरसे में पाबंदी से भेजो, खुद भी अल्लाह का कुरान सीखो, अपने घर में फजाइल अमल की तालीम करो। अल्लाह तबारक व ताला हमें मरने से पहले पहले सच्ची तौबा की और आखिरत को सामने रख कर के जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। सारे कब्रिस्तान वाले तौबा करने के लिए तैयार है लेकिन अल्लाह अब उनकी एक सुनने के लिए तैयार नहीं है। मेरे अजीजों, मेरे और आपकी अल्लाह तौबा करने के लिए तैयार है। अब हम अपने आप से पूछ ले क्या हम तैयार है कि नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला तो बड़े मेहरबान है। अल्लाह ताला हम तमाम को सच्ची तौबा की अभी ही नक़द तौफीक अता फरमाए।